قرآن مجید کے مطالعہ کے لیے چند ایسی باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اس آیت مقدسہ کا مفہوم بآسانی سمجھ سکیں اور صحیح مفہوم آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھیں، اس سے آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی یہ بات سمجھنے میں کہ اس آیت مقدسہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس مضمون سے متعلق جتنی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کم و بیش سب کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو مزید یہ بات سمجھنے میں تقویت ملے گی۔ اور تیسری چیز یہ دیکھیں کہ اس آیت مقدسہ کا نزول کس دور میں ہوا، کس وقت ہوا، اس سے آپ کو مزید آسانی ہوگی یہ بات سمجھنے میں کہ اس آیت مقدسہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔